الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے میں حاضر ہیں، اور یہ سلسلہ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہر جمعہ اور اتوار کو ہوتا ہے، تو آپ سوالات کیجئے، انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جواب ممکنہ صورت میں دیے جائیں گے، اور اپنے سوالات کمنٹس کیجئے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، انشاءاللہ ممکنہ صورت میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ شروع میں درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں، درود پاک کے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے۔ صلو علی الحبیب، درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مفتی صاحب، ندیم اقبال بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں اسلام میں کورٹ میرج کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی نے کورٹ میں نکاح کر لیا تو ہو جائے گا؟ دیکھیں، آج کل جس طریقے سے کورٹ میرج کیا جاتا ہے، ظاہر ہے اس میں جو ہے والدین کی رضامندی شامل نہیں ہوتی، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان کے والدین کی رضامندی نہیں ہوتی، اور اس طریقے سے جو کیا جاتا ہے تو ظاہر بدنامی کا باعث ہوتا ہے، تو اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں اس طرح کرنے کی۔ ہاں، اب جس نے کورٹ میرج کر لیا ہے، نکاح کر لیا ہے، تو نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا اس میں تفصیل ہے۔ اگر تو کسی لڑکی نے، مسلمان لڑکی نے اس طرح جو ہے وہ کیا ہے کسی شخص سے نکاح، کسی مسلمان سے، اگر تو وہ ذات، نسب، پیشے، کردار کے اعتبار سے لڑکی سے کم ہے، تو پھر لڑکی نے اگر اپنے والد کی اجازت، ولی کی اجازت کے بغیر کیا ہے تو یہ نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس کا کفر نہیں ہے۔ ذات کی مثال ایسے کوئی سیدہ لڑکی ہے، سیدہ ہے، وہ اگر کسی غیر کرشی شخص سے شادی کر لے ولی کی اجازت کے بغیر تو نکاح نہیں ہوتا۔ تو اگر کفر میں نکاح ہوا، یعنی ہر اعتبار سے وہ اس سے اعلیٰ ہی ہے، تو اس صورت میں نکاح ہو جائے گا۔ یعنی نکاح ہونے پر یہ تفصیل ہوتی ہے کہ کفر میں نکاح کیا یا غیر کفر میں کیا، جس کی میں نے کچھ وضاحت آپ کو کر دی ہے۔ لیکن شرعی طور پہ اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی، کیونکہ نکاح کو اعلانیہ طور پہ رکھا گیا ہے کہ جائز طریقہ ہے، اس کو چھپ کر نہ کیا جائے بلکہ اعلانیہ طور پہ کیا جائے اور باقاعدہ والدین کی رضامندی سے کیا جائے۔ عمران بھائی پوچھ رہے ہیں مسجد کے صحن میں نمازی سے آگے 3 صفحے چھوڑ کر گزر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے ہاں جو مساجد پائی جاتی ہیں یہ چھوٹی مسجد ہیں، یہ حکم بہت بڑی مسجد کا ہے جو مثل صحرا کے مانند ہو۔ اب بہت بڑی مسجد سے مسجد الحرام شریف، مسجد نبوی شریف، اس طرح کی بڑی کوئی مسجدیں ہوں تو وہاں تو یہ حکم ہے کہ 3 صفوں کے آگے سے گزر سکتے ہیں، اگرچہ کوئی سترہ نہ بھی ہو۔ لیکن ہمارے ہاں جیسے خاص کر پاکستان میں عمومی طور پہ جو ہے وہ چھوٹی مساجد ہی پائی جاتی ہیں، تو لہذا نمازی کے آگے اگر سترہ ہو تو پھر گزر سکتے ہیں، اگر نمازی کے آگے کوئی سترہ نہیں ہے تو پھر گزرنا جائز نہیں، اگرچہ کوئی دیوار قبلہ سے بھی گزرنا چاہے گا تو نہیں گزر سکے گا۔ اچھا، سہیل بھائی پوچھ رہے ہیں کیا عصر کے بعد گھر میں جھاڑو نہیں دے سکتے؟ دیکھیں، شام میں عصر کی نماز کے بعد، عصر کے بعد جھاڑو دینا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بلاول بھائی پوچھ رہے ہیں کیا داڑھی کو کاٹنا جرم ہے؟ دیکھیں، جو داڑھی کی حد شرع نے بیان کی ہے وہ 1 مٹھی ہے، یعنی یک مشت 4 انگل، تھوڑی کے نیچے 4 انگل تک جو ہے یہ داڑھی رکھنا واجب ہے، اس کا حکم واجب ہے۔ یعنی ہر طرف سے، یہاں سائڈ سے بھی داڑھی جو ہوتی ہے کن پٹی کے نیچے نچلے جبڑوں پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہونٹوں کے نیچے سے، تو یہ 4 انگل تک 1 مٹھ داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اس سے کم کوئی کاٹے گا تو وہ گناہگار ہوگا، یعنی شرعی طور پہ وہ گناہگار کہلائے گا۔ اچھا،
ایک اسلامی بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کفن کے بچے ہوئے کپڑے کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ کپڑا گھر میں استعمال ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کفن جس نے پہنایا ہے، کفن کا کپڑا اگر ورثہ میں سے کسی نے اپنے پیسوں سے لے کر آئے ہیں تو جس نے کفن پہنایا یا کوئی اور رشتہ دار تھے انہوں نے اپنے پیسوں سے کفن لے کر آئے تھے اور کفن سے کپڑا بچ گیا ہے تو وہ انہی کی ملکیت ہے، یعنی جنہوں نے کفن پہنایا ہے، جن کے پیسوں سے یہ کفن آیا ہے وہی اس کے مالک ہوں گے، وہ جو چاہے کریں اس کو گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ حسین بھائی پوچھ رہے ہیں موبائل میں تصویر رکھنا کیسا ہے اور کیا موبائل کی تصویر میں شامل ہے یا نہیں؟ دیکھیں اگر جائز تصویر ہے تو موبائل میں رکھنا بھی جائز ہے، اور جب تک وہ موبائل کے اندر رہے تو تصویر کا حکم نہیں لگے گا۔ اس کا پرنٹ آؤٹ، تصویر اسے کہتے ہیں جو کسی جگہ منقش ہو، یعنی چسپاں ہو، یعنی جیسے دیوار پر یا کسی کاغذ پر، تو اس کا پرنٹ آؤٹ جائز نہیں ہوگا جب تک موبائل کے اندر ہے۔ جائز تصویر تو جائز ہے۔ ماشاءاللہ۔ محمد اختر بھائی پوچھ رہے ہیں کیا غیر سید لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے؟ دیکھیں غیر سید سے نکاح کر سکتا ہے جبکہ جو سیدہ ہیں ان کے ولی، ان کے والد راضی ہوں۔ مطلقاً ایسا نہیں ہے کہ کوئی غیر سید سے شادی کر ہی نہیں سکتا۔ وہ مسئلہ اسی صورت میں جیسے شروع میں بیان ہوا کہ کوئی سیدہ لڑکی اپنے ولی، اپنے والد کی اجازت کے بغیر اگر کسی غیر سید، غیر کرشی سے شادی کرے گی تو یہ نکاح نہیں ہوگا۔ لیکن اگر والد راضی ہیں یہ جانتے ہوئے کہ جس سے میں اپنی بیٹی کا نکاح کر رہا ہوں وہ غیر سید ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، نکاح ہو جائے گا۔ اچھا۔ محمد عمران بھائی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے، اللہ آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔ سفیان بھائی پوچھ رہے ہیں کیا رات کو ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ دیکھیں رات کو ناخن کاٹنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ رضوان بھائی پوچھ رہے ہیں قرآن پاک کو بغیر وضو اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں قرآن پاک کو جو ہے بغیر وضو، اگر تو قرآن پاک جو ہے وہ جزدان میں ہے، جیسے نا جزدان کے اندر قرآن پاک رکھا جاتا ہے، پھر اس کپڑے کو لپیٹا جاتا ہے، یا کسی کپڑے کے اندر ہے تو پھر تو اٹھا سکتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، قرآن پاک کو ویسے ہی اٹھایا جا رہا ہے، یعنی قرآن پاک سے کپڑا تو ہے لیکن اس کے ساتھ چسپا ہے، یہ جلد کے اندر جو ہوتا ہے تو اس کو بھی نہیں چھو سکتا ہے بغیر وضو۔ تو بغیر وضو جو ہے، بغیر جو کپڑا وغیرہ جزدان کے علاوہ بغیر وضو جو ہے اسے چھونا جائز نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ عاصم بھائی پوچھ رہے ہیں مرد 4 شادی کر سکتا ہے، عورت کتنی شادیاں کر سکتی ہے؟ دیکھیں عورت تو ظاہر ہے ایک ہی شادی کرے گی، مرد کو جو ہے وہ ایک وقت میں 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ عورت جو ہے ایک ہی وقت میں ایک ہی شادی کر سکتی ہے۔ جاوید علی بھائی پوچھ رہے ہیں فرض نماز کے بعد اونچی آواز میں جو کلمے کا ذکر کرتے ہیں وہ، اور جو لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسا کرنا کیسا؟ دیکھیں ذکر کرنا تو جائز ہے، لیکن یہ مسئلہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جہاں ذکر کیا جائے، تلاوت قرآن پاک کی جائے تو آپ کے ذکر سے، آپ کی تلاوت قرآن سے کسی نمازی کو، کسی اور شخص کو تکلیف نہ ہو۔ تو اب جو ہے ٹھیک ہے نماز کے بعد ذکر کرتے ہیں لیکن اتنی اونچی آواز سے نہ کیا جائے کہ جو بقیہ نماز اپنی پڑھ رہے ہیں ان کی نماز میں خلل واقع ہو، تو اس کی اجازت نہیں ہوگی، دھیمی آواز سے ذکر کیا جائے۔ عامر مناف بھائی کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ، اور ایک اور اسلامی بھائی بھی ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ عز و جل، بہت اچھا سلسلہ ہے۔ رانا حسین بھائی پوچھ رہے ہیں مدینہ شریف جانے کی نیت اور آداب بتا دیجیے۔ دیکھیں مدینہ شریف جانے کی نیت اور آداب تو باقاعدہ آپ کتاب سے رفیق المعتمرین، رفیق الحرمین، یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، اس کو حاصل کر لیجئے گا۔ اول یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، اور اس آیت مبارکہ کو ذہن میں رکھیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ محبوب آپ کے پاس اگر وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اگر وہ حاضر ہوں اور وہ مغفرت چاہیں اور آپ بھی ان کی مغفرت چاہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ مغفرت فرمانے والا ہے، توبہ قبول فرمانے والا ہے، مفہوم ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھ کے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ہم اپنے گناہ بخشوانے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب مدینہ شریف حاضری ہو تو جو جب ہوٹل وغیرہ میں آپ ٹھہریں تو اچھی طرح غسل وغیرہ کر کے، ہو سکے نئے کپڑے پہن کے، نہیں تو اچھے کپڑے پہن کے سرکار کی بارگاہ میں
نگاہ نیشی کرتے ہوئے باادب حاضری آپ دیں. مزید تفصیل پڑھنا چاہیں تو آپ رفیق المعتمرین یا رفیق الحرمین جو امیر علیہ سنت کی کتاب ہے اس کو آپ جو ہے اس میں مطالعہ کر سکتے ہیں. بلاول بھائی پوچھ رہے ہیں عورت کا بازار میں بے پردہ گھومنا کیسا؟ دیکھیں عورت کا بے پردگی کرنا یعنی غیر مردوں کے سامنے آنا یہ جائز نہیں ہے. یعنی جو اعضاء چھپانے کے حکم ہے شرعی طور پر، تو اگر اس طرح اعضاء کو اپنے نہیں چھپاتی، غیر مردوں کے سامنے ظاہر کرتی ہے تو وہ گناہ گار ہوگی. اچھا، فیضان رضا بھائی پوچھ رہے ہیں خرگوش کے بارے میں شرعی حکم بیان فرما دیجیے. دیکھیں خرگوش کھانا جائز ہے اور باقاعدہ حدیث میں اس کا ذکر بھی آیا ہے. فیض رسول بھائی کہہ رہے ہیں قصر نماز میں سسرال کے گھر میں کیا پوری پڑھی جائیں گی؟ اب انہوں نے تفصیل نہیں بتائی کہ ان کا سسرال کہاں ہے، یہ خود کہاں رہتے ہیں. اگر تو مثال کے طور پہ جیسے وہ کراچی شہر میں رہتے ہیں اور ان کا سسرال حیدرآباد میں ہے، تو یعنی ان کی اپنی رہائش تو مستقل یہاں پر ہے، صرف شادی وہاں پر کی تھی، تو اس طرح اگر اپنے سسرال جاتے ہیں اور 15 دن سے کم وہاں رہنے کی نیت ہے تو وہاں جو ہے قصر نماز پڑھیں گے. اسی طرح ان کی زوجہ جو ہے وہ اگر رخصت ہو کے یہاں آ چکی ہیں، کراچی میں شوہر کے ساتھ رہ رہی ہیں، تو اب جو ان کا میکہ ہے وہاں بھی اگر 15 دن سے کم رہنے کی نیت سے جائیں گی تو جو ہے وہ قصر نماز پڑھیں گی. ماشاء اللہ. عمران بھائی پوچھ رہے ہیں سنت کی جگہ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ سنتیں جو غیر مؤکدہ ہیں اس کی جگہ قضا نمازیں پڑھیں. جیسے عصر کی اور عشاء کی پہلے کی جو 4 سنتیں ہوتی ہیں یہ غیر مؤکدہ ہوتی ہیں، تو اس کے بدلے آپ اپنی قصر نماز پڑھیں. قضا نمازیں ہیں وہ پڑھیں، لیکن جو سنتیں مؤکدہ ہیں ان کو نہ چھوڑا جائے، ان کو پڑھا جائے گا. ماشاء اللہ. یاسر رضا بھائی پوچھ رہے ہیں دوران طواف اگر بال ٹوٹ جائے تو کیا دم دینا ضروری ہوگا؟ دیکھیں حالت احرام میں، مسئلہ یہ دوران طواف کا نہیں بلکہ حالت احرام کا ہے. حالت احرام میں اگر ایک بال ٹوٹا ہے، یعنی 3 بال تک ٹوٹے ہوں تو ہر بال کے بدلے میں ایک چھہارا یا ایک مٹھی اناج دینا ہوگا. اگر 3 سے زیادہ بال ٹوٹے ہیں تو اس صورت میں صدقہ ہوگا، دم نہیں ہوگا بلکہ صدقہ ہوگا، یعنی ایک صدقہ فطر کی مقدار جو ہے وہ دینا ہوگی. ماشاء اللہ. نظام الدین اشرف بھائی پوچھ رہے ہیں پرنٹ سے چھپے ہوئے تعویذ کا کیا حکم ہے؟ پرنٹ سے چھپے ہوئے تعویذ کا جائز ہے، پہننا تو اس کا جائز ہی ہے. ماشاء اللہ. اسلامی بھائی پوچھ رہے ہیں کیا دم اور تعویذ کے پیسے لے سکتے ہیں؟ دم اور تعویذ کے پیسے لینا جائز ہے اور حدیث میں اس کا ثبوت موجود ہے. بلال بھائی پوچھ رہے ہیں وضو میں ہر اعضاء پر 2 قطرے بہنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں جب بھی وضو کریں تو 2 قطرے بہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہر حصے میں ہر جگہ جو ہے کم سے کم 2 قطرے پانی بھیجیں. یعنی نل کے نیچے تھوڑی دیر ہاتھ رکھیں گے تو 2 قطرے پانی بھیج جاتے ہیں. اور طریقہ بھی یہی ہو کہ چہرہ دھونا ہو. اب 3 دفعہ آپ نے چہرہ دھو دیا تو 2 قطرے پانی بھیج جاتے ہیں. اسے نل کے نیچے ہاتھ رکھ کے آپ تھوڑی دیر تک ہاتھ رکھیں گے تو 2 قطرے بلکہ اس سے زیادہ بھی، یعنی تھوڑی دیر تک ہاتھ رکھیں تو 3 دفعہ دھونے کی سنت بھی ادا ہو جاتی. ماشاء اللہ. محمد ذیشان بھائی پوچھ رہے ہیں سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد اگر کچھ دیر تک کھاتا رہے تو کیا حکم ہے؟ روزہ پورا کرے یا اسے روزہ نہ ہوگا؟ دیکھیں اس طرح تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد وہ کھاتا رہا، یہ نہیں یہ سمجھ کر کہ ابھی سحری کا ٹائم موجود ہے لیکن ختم ہو چکا تھا، تو اس کا وہ روزہ نہیں ہوگا. قیصر معروف بھائی پوچھ رہے ہیں شادی کا جو ولیمہ ہے اگر نہ کریں تو نکاح میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ نکاح میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک عظیم سنت ہے دعوت ولیمہ، وہ چھوڑ جاتی ہے. ماشاء اللہ. قمر عباس بھائی پوچھ رہے ہیں آن لائن بزنس جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں آن لائن بزنس کی کئی صورتیں ہمارے یہاں رائج ہیں، اگر آپ تفصیل بیان کریں تو ہم بتا دیں گے. لیکن آن لائن جس طرح کا بزنس ہو رہا ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے، بعض اوقات چیزوں پر قبضہ نہیں ہوتا، اس کو آگے بیچا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہوتا. یعنی کئی صورتیں ہیں، جائز اور ناجائز دونوں صورتیں بھی ہیں. اپنے کام کی وضاحت کریں گے تو انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت ہو جائے گی. محمد عثمان اختاری پوچھ رہے ہیں 4 فرضوں والی نماز میں تیسری رکعت میں ملے تو پچھلی 3 رکعتوں کی کیا ترتیب ہوگی؟ 4 فرضوں والی نماز میں کون سی رکعت میں ملے؟ تیسری رکعت میں ملے تو پچھلی جو رکعتیں ہیں ان کی کیا ترتیب ہوگی؟
دیکھیں اگر 4 فرض نماز کی تیسری رکعت میں اگر امام صاحب کے ساتھ ملے ہیں تو پھر امام صاحب کے ساتھ یعنی آپ نے امام صاحب کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اب 2 رکعتیں آپ نے اپنی پڑھنی ہیں، تو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے تو ثنا اگر پہلے نہیں پڑھی تو ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم، اس میں الحمدللہ بھی پڑھیں گے، سورت بھی ملائیں گے، یعنی جس طرح پہلی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں سورت کے ساتھ الحمد شریف کے بعد سورت ملائی جاتی ہے تو اسی طرح ہی ملائیں گے اور 2 رکعت پڑھ کر قاعدہ کریں گے۔ اگر تو چوتھی رکعت میں ملے ہیں امام صاحب کے ساتھ تو اب تیسری رکعت کس طرح پڑھیں گے، یعنی 3 رکعتیں، تو امام صاحب کے ساتھ کے سلام پھیرنے کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے وہ آپ کی پہلی رکعت ہے، اس میں ثنا بھی پڑھیں گے، الحمد شریف بھی، سورت بھی ملائیں گے، پھر وہ رکعت پڑھ کے بیٹھ جائیں گے، پھر التحیات پڑھ کے پھر کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت میں، الحمد شریف اور سورت بھی ملائیں گے، پھر وہ 2 رکعت دوسری رکعت پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اس میں جو ہے صرف الحمدللہ پڑھیں گے، وہاں تیسری رکعت میں سورت ملانا واجب نہیں، تو اس طرح اپنی نماز کو پورا کریں گے۔ ماشاءاللہ۔ علی نواز بھائی پوچھ رہے ہیں چھوٹے بچے کو بری نظر سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ تعویذات وغیرہ بھی ملتے ہیں، اس کے کئی ٹوٹکے وغیرہ بھی ہمارے یہاں رائج ہیں، تو وہ بھی اس کو بھی عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ خرم شفیع بھائی پوچھ رہے ہیں حضور وراثت تقسیم کرنی ہے، بہن اگر حصہ نہیں لینا چاہتی تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے، بہت اچھا سوال ہے۔ عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ بہنیں حصہ نہیں لیتی، کہتی ہیں بھائی میں نے معاف کیا، میں اپنے بھائیوں کو دیتی ہوں، اس طرح کا کلام کرتی ہیں۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ بہنوں کا حصہ نہ لینے سے ان کا حصہ ختم نہیں ہوگا، بیچاری حصہ نہ لینے کی وجوہات ہوتی ہیں، بعض اوقات تو اس لیے حصہ نہیں لیتی ہیں اگر مطالبہ کریں گی تو خاندان والے برا بھلا کہیں گے کہ تجھے شرم نہیں آتی اپنی بھائیوں سے مطالبہ کر رہی ہیں۔ دیکھیں بہن یا بیٹیوں کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اور ان کا حصہ دینا ہے، ضرور دینا ہے، تو بغیر کچھ لیے اس طرح ختم نہیں ہو سکتا ان کا حصہ، اگرچہ لاکھ بار کہتی رہے ہم نہیں رہیں گی تو ان کا حصہ ختم نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جتنا حصہ ان کا بنتا ہے اس سے کم پر راضی ہو جائیں، یعنی کچھ نہ کچھ لے کر راضی ہو جائیں، تو پھر تو یہ ہو سکتا ہے مصالحت ہو سکتی ہے، بغیر کچھ لیے ان کا حصہ اس طرح ختم نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ سہیل اختر بھائی پوچھ رہے ہیں موبائل میں قرآن پاک بغیر وضو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں بغیر وضو تو پڑھ سکتے ہیں، مسئلہ آتا ہے کہ چھونے کا۔ اب اس میں ہے علماء کا اختلاف، علماء کی 2 رائے ہیں۔ بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ بغیر وضو نہیں چھو سکتے، جو قرآن کا حکم ہے وہی اس کا حکم ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ چھو سکتے ہیں۔ تو احتیاط یہی ہے، ہم بھی یہی احتیاط والا ہی قول لیتے ہیں، دارالفتہ اہل سنت سے یہی بیان کیا جاتا ہے کہ احتیاط یہی ہے کہ بغیر وضو اسے نہ چھوا جائے، وضو کیا جائے۔ وقاص جاوید بھائی پوچھ رہے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر سلام کر کے کمر کر کے واپس آ سکتے ہیں؟ دیکھیں کمر تو عمومی طور پہ نہیں ہوتی، جب سلام کر کے جاتے ہیں، یعنی جیسے کہ سامنے جالی مبارک ہے تو اس طرف رک کر کے ایسے جا رہے ہوتے ہیں، ایسے جا رہے ہیں تو پیٹھ جو اس طرف ہوتی ہے اس طرف تو نہیں ہوتی، تو اگر بالفعل پیٹھ کا ہی کوئی ایسا موقع آ رہا ہے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جالی مبارک کی طرف جو ہے پیٹھ نہ کی جائے۔ حسین بھائی یہ کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ بہت خوب، اللہ رب العزت بطفیل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے علم و عمل میں مزید اضافہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسلامی بہنیں پوچھ رہی ہیں کیا اسلام میں بیوی کا نام شوہر کے نام کے ساتھ لگانا جائز ہے؟ دیکھیں شریعت نے جو ممانعت کی ہے کہ نام کے ساتھ کسی اور کا نام لکھنا، وہ بطور ولدیت کے ہے۔ ہمارے یہاں تھوڑی کنفیوژن پائی جاتی ہے اور یہ مسئلہ عام کیا جا رہا ہے کہ بیوی کے نام کے ساتھ شوہر کا نام نہیں آ سکتا، یہ ناجائز ہے، یہ منع ہے اور اس میں وعیدیں آئی ہیں۔ دیکھیں وہ نام اگر بطور ولدیت کے، یعنی اس کے والد کا نام کچھ اور ہے اور وہ اپنے آپ کو کسی اور کی طرف بطور ولدیت کے منسوب کرتا ہے تو یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ لیکن اگر عورت جو ہے اس کی شادی ہو گئی ہے، بہتر تو یہی ہے اپنے نام کے ساتھ اپنے والد کا ہی نام لکھے، یہی زیادہ بہتر ہے، علماء یہی کہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اپنے شوہر کا نام بھی لگاتی ہے اور بعض اوقات اس کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے شناختی کارڈ، پاسپورٹ وغیرہ بنانے میں شوہر کا نام لکھا جاتا ہے،
تو اس میں کوئی حرج نہیں، نام لگانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر پھر بھی یہی ہے، احتیاط یہی ہے کہ والد کا ہی نام لگایا جائے، کیونکہ بعض کا شوہر کا بھی انتقال ہو جاتا ہے یا اللہ نہ کرے طلاق والی صورت ہو جاتی ہے، تو ظاہر ہے وہ پھر نام پھر تبدیلی پھر پریشانی رہتی ہے تو لہذا والد کا نام ہی رکھا جائے کہ ہمیشہ والد چاہے انتقال بھی فرما جائیں تو ان کا نام تو ہمیشہ ہی رہے گا، لیکن پھر بھی اگر کوئی عورت اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لکھتی ہے یا لکھواتی ہے تو شرعی طور پہ یہ جائز ہے۔ محمد عمران آوان تبریز بھائی پوچھ رہے ہیں جہری نماز میں امام نے سری قرات کی 2 آیت کے بعد اگر کوئی لقمہ دے تو امام کیا کرے؟ دیکھیں اس میں مسئلہ تو اہم ہے یہ کہ جہری نماز میں امام نے سری قرات کی، اب اس نے ایک آیت بھی پڑھ لی سر، تو اس پر سجدہ سہو تو واجب ہو گیا، اب سجدہ سہو واجب ہو گیا تو اب وہاں لقمہ دینے کی کوئی حاجت نہیں تھی۔ اب جو ہے کسی نے لقمہ دیا، لقمہ دینے والی کی یہاں تو نماز ٹوٹ جائے گی کیونکہ لقمہ دینے کا محل نہیں ہے، اور امام نے اس کا لقمہ لے لیا تو اس صورت میں امام کی بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ماشاء اللہ۔ اسلامی بہنیں پوچھ رہی ہیں طواف کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں طواف تو بغیر وضو کرنا جائز نہیں ہے، اگر وضو ٹوٹ جائے تو فوراً جو ہے وضو کرنے کے لیے چلے جائیں اور وضو کر کر دوبارہ جس جگہ سے طواف چھوڑا تھا اسی جگہ سے طواف دوبارہ شروع کر لیں۔ ماشاء اللہ۔ توقیر احمد اتاریہ پوچھ رہے ہیں سر یا داڑھی کے بال رنگنا کیسا؟ دیکھیں سر یا داڑھی کے بال رنگنا اگر بلیک کلر کالے رنگ سے اگر بچا جائے اور کوئی اور رنگ استعمال کیا جائے تو جائز ہوگا، کیونکہ حدیث میں جو ممانعت آئی ہے وہ بالوں کو کالا کرنے کی ممانعت آئی ہے، یعنی سیاہ خضاب بلیک کلر یہ نہیں لگا سکتے، مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے بالوں کو کالا نہیں کر سکتی۔ ہاں کوئی اور کلر استعمال کر سکتے ہیں لیکن کلر بھی ایسا ہو کہ دیکھنے میں کالا نہ لگے، جیسے بہت ڈارک براؤن ہوتا ہے وہ جائز نہیں ہے ڈارک براؤن لگانا، کیونکہ وہ دیکھنے میں کالا ہی لگتا ہے، تو لائٹ براؤن وغیرہ ہی لگایا جائے۔ ماشاء اللہ۔ عباس بھائی پوچھ رہے ہیں کیا فاسق کے مولن نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے؟ دیکھیں فاسق کے مولن کو بھی نماز جنازہ کے لیے، کیونکہ اس کو امام بنانا اس کی تعظیم کرنا ہے، تو کسی فاسق کی تعظیم کرنا جائز نہیں، تو لہذا امامت کے لیے بھی اس کو کھڑا نہ کیا جائے۔ رفیق شیخ بھائی پوچھ رہے ہیں ایک مسجد کا سامان دوسری مسجد میں استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، اس کی صورتیں ہیں، عمومی طور پہ اگر چیزیں تو قابل استعمال ہیں تو وہ تو اسی مسجد میں ہی استعمال کی جائیں گی، وہ بعض صورتیں ہیں وہ تفصیلات اگر بتائی جائیں گی تو اس کے مطابق حکم دیا جائے گا۔ عمر بھائی پوچھ رہے ہیں سفر میں نماز قصر کرنی تھی بھول گیا تو اب کیا کرے؟ نماز قصر کرنی تھی اور بھول گئے اور پوری پڑھ لی تو اس صورت میں جتنی نمازیں اس طرح پڑھی ہیں انہیں دوبارہ لوٹانا واجب ہوگا۔ محمد بلال بھائی انشورنس کروانا کیسا ہے؟ انشورنس کروانا جائز نہیں، کسی قسم کا بھی لائف ہو، جنرل ہو، میڈیکل ہو، کسی قسم کا انشورنس کروانا جائز نہیں، حرام ہے۔ اشواق محمد بھائی پوچھ رہے ہیں موبائل پر رنگ ٹون کیسی لگانی چاہیے؟ رنگ ٹون بالکل سادی سی لگائی جائے، میوزیکل نہ ہو، سادی کی جس طرح بیل وغیرہ ہوتی ہے یا پرانے ٹیلی فون کی رنگ ہوتی تھی، یعنی اس طرح کی سادی ٹون یا بیپ وغیرہ اس طرح کی لگائی جائے، میوزیکل ٹون لگانا جائز نہیں۔ تسلیم بھائی کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ عز و جل۔ ریاض احمد بھائی کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ جزاک اللہ۔ اور بھی بہت سارے اسلامی بھائی ہیں جو تعریفیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔ محمد حسیب بھائی پوچھ رہے ہیں بچے کا میلاد رضا نام رکھنا کیسا؟ میلاد رضا نام رکھنا جائز ہے۔ انعام الحق بھائی کہہ رہے ہیں مغرب کے بعد جھاڑو دینا کیسا؟ مغرب کے بعد جھاڑو دینا جو ہے وہ جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ رات کے وقت جو ہے وہ جھاڑو نہ دی جائے۔ ماشاء اللہ۔ مجاہد اقبال بھائی کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوہر نے بیوی کو غلطی سے بیٹا یا بہن بول دیا، مطلب اچانک منہ سے نکل گیا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں بیوی کو بیٹا، بہن یا بھائی یا ماں کہہ دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر غلطی سے منہ میں سے نکل گیا تو اس صورت میں نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن اس طرح کہا تو جائز نہیں ہوگا، گناہگار ہوگا، توبہ کرنی ہوگی۔ احرام کے اندر کیا تعویذ پہن سکتے ہیں؟
بہتر یہ ہے کہ تعویذ نہ پہنا جائے۔ اچھا، جنید بھائی یہ کہہ رہے ہیں اذان کا جواب کس طرح دینا چاہیے، تفصیل سے بتا دیں۔ دیکھیں اذان کا جواب جس طرح مستحب تو یہ ہے جو مؤذن کہتا رہے آپ بھی وہی الفاظ کہتے رہیں، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس کے جواب میں یہ کہیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پہلی دفعہ جب کہا جائے تو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ انگوٹھے چوم کر کہا جائے، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جائے دوسری دفعہ تو قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ اس طرح حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد یہی الفاظ کہہ دیے جائیں، یا لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس طرح اللہ اکبر و لا الہ الا اللہ کے بعد یہی الفاظ کہہ دیے جائیں۔ یہ مزید تفصیل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو امیر علیہ سنت کا ایک رسالہ ہے فیضان اذان، اس کا مطالعہ کریں۔ نماز کے احکام کتاب ہے، اس کے اندر یہ رسالہ موجود ہے جس میں مفصل جو ہے تفصیل کے ساتھ اذان کے جواب دینے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ ماشاء اللہ۔ محمد عثمان علی بھائی پوچھ رہے ہیں کس وقت بسم اللہ پڑھنا کفر ہے؟ دیکھیں اس میں تفصیل ہے، اگر جو چیز حرام قطعی ہے جیسے شراب پیتے وقت یہ بسم اللہ کہنا یہ کفر ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ عز و جل۔ ایک اسلامی بھائی ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ سورج گہن اور چاند گہن میں عورت کو، حاملہ عورت کو کہا جاتا ہے کہ وہ کام نہ کرے، ایسے کام نہ کرے ورنہ بچہ اندھا پیدا ہوگا، تو اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں یہ بدشگونی ہے اور بدشگونی لینا جائز نہیں ہے۔ چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو اس وقت جو ہے ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، لیکن اس طرح کی باتوں کی شرعی طور پہ کوئی حیثیت نہیں، یعنی اس طرح کے کوئی معاملات نہیں ہوتے۔ بلال ارشد بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں روز فقیر مانگنے آ جاتے ہیں، ان کو روز پیسے دینا کیسا؟ دیکھیں جو پیشہ ور ہوتے ہیں نا فقیر، جن کا پیشہ یہی ہو کہ مانگتے ہیں، یہی ان کا دھندا ہے، تو ان کو دینا جائز نہیں، کیونکہ جن کا سوال کرنا جائز نہیں ان کو دینا بھی جائز نہیں ہوتا۔ محمد عرفان بھائی پوچھ رہے ہیں نام کے ساتھ رضا لگانے کی کوئی فضیلت ہے؟ نہیں، کوئی فضیلت نہیں ہے، ایک محبت میں لگایا جاتا ہے۔ جیسے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، تو ان کے نام کی نسبت سے رضا لگا دیا جاتا ہے، تو اچھی بات ہے کہ اچھوں سے نسبت ہو تو اچھی ہوتی ہے، لیکن باقاعدہ کوئی فضیلت اس کی نہیں۔ یاسر الیاس بھائی پوچھ رہے ہیں نماز میں رفع یدین کرنا کیسا؟ نماز میں جو رفع یدین ہے وہ صرف شروع میں ہی کیا جاتا ہے، تکبیر تحریمہ کے وقت یا دعائے قنوت کے وقت، اس کے علاوہ احناف کے نزدیک رفع یدین نہیں۔ ظفر بھائی پوچھ رہے ہیں دو آدمی ہیں، امام صاحب اور ایک مقتدی، جماعت کھڑی ہو گئی، پیچھے آنے والے جماعت میں کیسے شامل ہوں؟ یعنی جو دو شخص جو ہیں وہ نماز پڑھ لیں، وہ امام صاحب کے ساتھ سائیڈ میں کھڑے ہوئے ہیں، ہاں، تو پیچھے جو آنے والے ہیں اس میں یہ طریقہ ہے کہ وہ جو پیچھے مقتدی کھڑے ہوئے ہیں ان کو پیچھے لے آئیں، یا امام سے اگر آگے جگہ ہے تو وہ آگے جو ہے وہ تشریف لے جائیں، ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوں، تو یہ صورت مکروہ ہے۔ یا تو مقتدی کو پیچھے آنا پڑے گا جو امام کے پیچھے شخص کھڑے ہیں، یا پھر امام کو آگے جانا ہوگا۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ جاوید علی بھائی پوچھ رہے ہیں نماز کی صف میں بچے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ نماز تو ہو جاتی ہے، البتہ وہ ایسے بچے ہیں جو نماز کو سمجھتے ہیں، نماز پڑھنا جانتے ہیں، تو اگر تو انہوں نے نماز شروع کر دی تو اب انہیں ہٹانا جائز نہیں۔ ہاں اگر وہ ایسے بچے ہیں بالکل نہ سمجھ، دیکھنے سے پتہ چلتا ہے ان کو نماز آتی ہی نہیں، سمجھ بوجھ ہی نہیں، تو ایسے کو پیار سے ہٹا دینا چاہیے، کیونکہ ان کی وجہ سے صف قطع ہوتی ہے، قطع صف ہوتی ہے، تو جو کہ جائز نہیں، گناہ گار ہوں گے۔ محمد عثمان بھائی پوچھ رہے ہیں ایک سورت اور دوسری سورت کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ جواب ارشاد عطا فرما دیں۔ دیکھیں ایک سورت کے بعد اگر آپ دوسری سورت پڑھ رہے ہیں تو کم سے کم آپ 2 سورتیں چھوڑ کر پڑھیں، ایک سورت چھوڑ کر پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ ہاں اگر جو آپ نے جس پہلی رکعت میں جو سورت پڑھی اس کے بعد جو سورت آ رہی ہے وہ طویل ہے، تو اس وجہ سے اگر اس کو چھوڑ کے پڑھ لیں تو اس میں حرج نہیں ہوگا۔ ایک اسلامی بھائی کہہ رہے ہیں امتحان میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، دعا فرما دے کہ امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا و آخرت کے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے۔
احمد بلوچ بھائی ہیں کہہ رہے ہیں اگر امام صاحب نے غلطی سے 3 سجدے کر لیے تو اب کیا کرے؟ اس صورت میں سجدہ سہو کرے اور سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ بہت سارے اسلامی بھائی آپ کو سلام بھی کہہ رہے ہیں اور سلسلے کی تعریف بھی کر رہے ہیں، جزاک اللہ۔ اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور بلال بھائی ہیں کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ عز و جل۔ عثمان بھائی ہیں کہہ رہے ہیں آپ نے ہمارے سوال کا جواب دیا، بہت خوشی ہوئی۔ جزاک اللہ خیر۔ شہزاد وارث بھائی ہیں کہہ رہے ہیں عمرے کے لیے احرام کو فولڈ کر کے نماز پڑھنا کیسا؟ احرام کو فولڈ کرنے سے کیا مراد؟ ایک تو یہ جیسے نیچے تہبند جو باندھا جاتا ہے وہ تو فولڈ تو کیا جاتا ہے جس طرح باندھتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے ان جتنے فولڈ کرنے کی ضرورت ہے وہ تو فولڈ کریں گے، اس کے علاوہ الگ سے جو ہے فولڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک اسلامی بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ بری نظر سے کیسے بچا جائے؟ یہ غالباً پہلے بھی سوال ہوا تھا، وہ سلام بری نظر سے یہ پہلے بھی کیا گیا تھا، اس سے میں نے عرض کی تھی کہ اس کے لیے باقاعدہ تعویذات لے لی جائیں اگر بچے پر بری نظر لگ گئی ہے، یا گھر والے کچھ ٹوٹکے وغیرہ کرتے ہیں وہ ٹوٹکے استعمال کیے جائیں۔ اچھا، محمد شبیر بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں جادو اور تعویذ پر یقین کرنا چاہیے؟ لیکن جادو تو حق ہے، لیکن ہر ایک پر جادو ہو جائے اس پر تو یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان جادو کا تو انکار نہیں کر سکتے، وہ تو حق ہے، لیکن اب ہر ایک کے یہاں ہر گھر میں دیکھا جاتا ہے تو یہی رونا ہے کہ فلاں پہ جادو کروا دیا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا، اور اس بنا پر کسی پر تہمت لگانا، کسی کے ساتھ بدگمانی کرنا، کیونکہ شرعی ثبوت تو ہوتا نہیں ہے، تو لہذا یہ جائز نہیں۔ لیکن تعویذ جو ہے اس پہ یقین رکھنا چاہیے، اور جادو حق ہے اس اعتبار سے کہ جادو ہوتا ہے، اس پر بھی یقین ہونا چاہیے۔ اویس احمد بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں قبر پر مٹی ڈالتے وقت جو دعا پڑھتے ہیں وہ فرض ہے یا سنت یا مستحب؟ دیکھیں وہ سنت سے ثابت ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ احادیث سے ثابت ہیں یہ دعائیں۔ محمد عثمان بھائی ہیں کہہ رہے ہیں کیا شرابی کا جنازہ پڑھا جائے گا؟ کس کا؟ شرابی کا۔ جی پڑھا، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا جنازہ ہوگا۔ محمد ذیشان بھائی ہیں کہہ رہے ہیں گھنگھرے بال سیدھے کروانا کیسا؟ جائز ہے۔ اسلامی بہنیں پوچھ رہی ہیں نماز کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے پڑھنے کا طریقہ بتا دیں۔ اچھا یہ پکڑیے، دیکھیں اول تو یہ سمجھیں گے کرسی پر نماز پڑھنا کس کے لیے جائز ہے؟ جو شخص زمین پر سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو، بس یہ فارمولہ، یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ جو شخص زمین پر نہیں سجدہ کر سکتا اس پر کھڑا ہونا بھی فرض نہیں ہے، اب وہ بیٹھ کر اشاروں سے نماز پڑھے یہ بھی مستحب ہے، یہ مستحب ہے، کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتا ہے۔ اب وہ کرسی پر بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، ایسا شخص کہ جو زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتا، اب اس نے قیام کیا، اب وہ رکوع کرے گا، رکوع کے لیے سر کو تھوڑا سا جھکائے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جب سجدہ کرے گا تو جتنا رکوع کے لیے جھکایا تھا اس سے زیادہ سجدے کے لیے جھکائے، بس یہ صحیح طریقہ ہے کہ سر کو جھکایا جائے، رکوع کے لیے تھوڑا سا اشارہ ہو، سجدے کے لیے اس سے زیادہ اشارہ کیا جائے، اس کے لیے ہاتھ کو اس طرح کرنا، معلق کرنا، اس کی کوئی حاجت نہیں ہوتی۔ ایک اسلامی بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں ڈیوٹی کے دوران اگر نماز پڑھ رہے ہوں اور ایمرجنسی ہو جائے تو کیا نماز توڑ سکتے ہیں؟ اگر نہیں جائیں گے تو نقصان ہو جائے گا۔ دیکھیں ایمرجنسی کی صورت ہوتی ہے کہ اگر جو ہے وہ جانو مال کی، کسی کی جان جا رہی ہو، مال ضائع ہو رہا ہو، تو ایسی صورت میں تو جو ہے وہ توڑنے کی اجازت ہے، ورنہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ عمر حسن بھائی پوچھ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ عصر اور مغرب کے درمیان سونا کیسا؟ عصر کے بعد نہیں سونا چاہیے کہ اس کو مکروہ کہا گیا ہے، تو لہذا عصر کے بعد نہ سوئیں کہ اس سے جو ہے عقل جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے، کم ہوتی ہے۔ عبدالصمد بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں دیور کے بیٹے کے ساتھ شرعی سفر کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اس کے شوہر کا تو بھتیجا ہے لیکن اس عورت کا سگا بھتیجا نہیں ہے، اور کوئی محرم والا رشتہ نہیں ہے، تو لہذا سفر نہیں کر سکتے۔ ماشاء اللہ۔ بلال گجر بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں چاند یا سورج گرہن کا اسلام میں کیا بیان ہے؟
دیکھیں باقاعدہ احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے چاند اور سورج گرہن کا، تو ان اوقات میں نماز بھی مشروع ہے جن کا احادیث میں ذکر ہے. تو چاند و گرہن میں ہمیں توبہ استغفار وغیرہ زیادہ کرنا چاہیے. تو ہم اور ہی معاملات میں دیکھنے میں اللہ گلہ میں لگے رہتے ہیں، لیکن یہ قدرت کی نشانیاں ہیں، ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے. امیر حمزہ بھائی ہیں کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ عز و جل. محمد عثمان بھائی ہیں کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے. آمین. شہزاد وسیم بھائی ہیں کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محمد وقاص بھائی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی اپنی بیٹی کو جائیداد میں سے حصہ نہ دے یا بھائی حصہ نہ دے، اس کے متعلق تفصیل سے بیان فرما دیں. دیکھیں کوئی شخص اپنی بیٹی کو نہ دے. دیکھیں زندگی میں اول تو وراثت تقسیم نہیں ہوتی. اگر زندگی میں والد تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کی طرف سے گفٹ کہلائے گا، تحفہ کہلائے گا. تو زندگی میں دینا ہے تو پھر سب کو برابر برابر دیا جائے. کسی کو دینا کسی کو نہ دینا تو اس صورت میں گناہ گار ہوں گے. اب انتقال کے بعد جو ہے وہ بھائی بہنوں کو حصہ نہیں دے رہے، بیٹیوں کو حصہ نہیں دے رہے، کیونکہ یہ حصے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیے ہیں اور اس کا شرعی حکم ہے نہ دینے کی صورت میں سخت ترین عذاب کی وعید ہے. تو لہذا حصے جو شریعت نے مقرر کیے ہیں وہ ہمیں دینے چاہیے. اور اس کی وعید بھی آئی ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو کسی وارث کی میراث سے بھاگے اللہ تبارک تعالیٰ جنت سے اس کی میراث کو ختم کر دیتا ہے. تو لہذا ہمیں شرعی طریقے سے رہنمائی لے کر بہن بیٹیوں کو پورا پورا حصہ دینا چاہیے، اگرچہ وہ نہ لیں. جس طرح پہلے عرض کیا تھا کہ نہ لینے سے ان کا حصہ ختم نہیں ہوگا. آج یہ مطالبہ نہیں کر رہی، کل ان کی اولاد کر سکتی ہے، حق رکھتی ہے. کچھ نہ کچھ دیں، یعنی ان کو پتہ ہے کہ ہمارا جتنا حصہ بنتا ہے، لیکن اس سے کم پہ وہ راضی ہو جاتی ہیں، ان کی مرضی. لیکن دینا ضرور ہے، بغیر کچھ دیے اس طرح حصہ ان کا ختم نہیں ہو سکتا. سہیل فیصل بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں نعت رنگ ٹون پر لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں لگا سکتے. دیکھیں نعت ہو گئی، تلاوت قرآن پاک ہو گئی، یہ ذکر ہے. یہ اس لیے تھوڑی ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمیں اطلاع کے لیے ہم اس کو اپنی رنگ ٹون پہ لگا دیں. یہ تو ذکر ہے، ذکر خدا ذکر رسول ہیں، ان کو اسی مقام پر ہی رکھنا چاہیے، کسی اور محل میں سے استعمال نہیں کرنا چاہیے. جیسے فقہ کرام میں بیان کیا ہے کہ کوئی چوکیدار ہے، وہ زور سے کلمہ پڑھتا ہے، اس کا زور سے کلمہ پڑھنا منع ہے. وہ اس لیے کلمہ پڑھ رہا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں جاگ رہا ہوں. اور کوئی چیز فروغ کرنے والا درود پاک پڑھتا ہے، وہ درود پاک پڑھنا منع اس کے لیے ہے کیونکہ وہ اس کی خوبی بیان کرنا چاہ رہا ہے، یعنی ذکر کو کسی اور جگہ استعمال کر رہا ہے، تو یہ منع ہے. ایک اسلامی بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کیا دن میں کوئی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ جس میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے؟ وہ جو زوال کا وقت ہوتا ہے، ظہر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، جس کو عوام زوال کا وقت کہتی ہے، زہوہ کبریٰ 40-45 منٹ کا ہوتا ہے. تو اس دوران بہتر یہ ہے کہ تلاوت قرآن پاک نہ کی جائے، ناجائز نہیں ہے. اسی طرح سورج نکلنے کا جو وقت ہوتا ہے، فجر کا وقت ختم ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، تو سورج نکلنے سے 20 منٹ تک کے دوران بھی تلاوت قرآن پاک نہ کی جائے. اسی طرح غروب آفتاب کو جب 20 منٹ رہ جائیں تو اس وقت بھی تلاوت قرآن پاک نہ کی جائے، یہ بہتر ہے. ماشاء اللہ. تسلیم بھائی ہیں کہہ رہے ہیں کیا اسلامی بہنیں فاتحہ پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ بالکل پڑھ سکتی ہیں. اپنے گھر میں فاتحہ و نیاز کرنی ہو بالکل کر سکتی ہیں. امیر حمزہ اتاری ہیں کہہ رہے ہیں نماز میں رونا کیسا اور اس کی وجہ سے کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ نماز میں رونے سے نماز نہیں ٹوٹتی. خشوع خضوع کی وجہ سے رونا آ رہا ہے تو اچھی بات ہے، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. اسلم بھائی ہیں کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ عز و جل. اور بھی بہت سارے اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور دعاؤں کے لیے کہا ہے. دعا فرمائیں. بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہل. یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا اللہ، ہمارا یہاں بیٹھنا، سوالات کرنا، اس کے جوابات دینا قبول فرما. آمین. اس میں جو غلطی ہوئی اپنی رحمت سے معاف فرما. آمین. یا اللہ عز و جل جنہوں نے دعا کے لیے کہا سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما. ان کی جو نیک تمنائیں ہیں یا اللہ انہیں پورا فرما دے. نیک مقاصد میں یا اللہ انہیں کامیابی عطا فرما دے. بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما. یا اللہ اسلام کا بلبالا فرما. یا اللہ ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما.
اسے اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، آمین دہشت گردی دہشت گردوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرما، ایمان و عافیت کے ساتھ خاتمہ عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جن اسلامی بھائیوں کے سوالات رہ گئے انشاءاللہ عز و جل ان کے سوالات اگلے سلسلے میں ہم شامل کریں گے۔ انشاءاللہ اتوار والے دن بھی سلسلہ ہوگا، انشاءاللہ اس میں بھی آپ کے سوالات کے جوابات مفتی صاحب دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ